اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات میرے عزیزو، آج مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا جس موضوع پر موقع ملا ہے وہ موضوع ہے اسلام کا سماجی نظام۔ یعنی اسلام ہمیں کیا درس دینا چاہ رہا ہے۔ ہم نے یہ ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اسلام نے جو پرنسپلز دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، ہم کیا اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہم دین کسے سمجھ رہے ہیں؟ فقط اپنے انفرادی زندگی کو دین سمجھ رہے ہیں، فردن زندگی کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز رکھ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارا دین مکمل، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمارا دین مکمل۔ لیکن جو اگر ہم دین کی گہرائی میں جاتے ہیں تو دین اس سے علاوہ اور بہت گہرائی کی باتیں ہمیں بتاتا ہے جسے ہمارے معاشرے میں بالکل ہی ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جن کا ہمیں آج بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ خود کو بہتر بنائے، خود کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، وہ صاحب کمال بننا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کمال کا نام کسے دے رہے ہیں؟ کمال کیا چیز ہے؟ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب اس بات کے سے متفق ہیں کہ انسان کو کمال تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن آج میرا آپ سے سوال ہے، کمال کیا چیز؟ اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے، اگر ہم اسلام کو دقت سے لیں، اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، یہ کمال ہے، ہم برائیوں سے بچ جائیں، یہ کمال ہے۔ لیکن عزیزو، ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آج آپ کو توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم بعض اوقات خود کو بہت بڑا نمازی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اور بھی ہمارے جو انفرادی تعلقات ہیں وہ بس کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین مکمل۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس طرح جب شیطان بندے پر آتا ہے، جب شیطان دین کی شکل میں آتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو دین سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ اس بات کا آپ کو خیال رہے کہ کہیں شیطان تو ہمارے درمیان نماز کی شکل میں تو نہیں آ گیا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو بہت گہری نیند آئی ہوئی ہے، آپ سوئے پڑے ہیں، شیطان صبح آ کر اٹھائے گا آپ کو، نماز تہجد اٹھ پڑھ۔ آپ سوچیں گے اتنا پرہیزگار بندہ، اسے تو صبح صبح نماز تہجد پڑھ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایک شیطان کا فریب ہے۔ اسے وہ شیطان نے بہکایا ہے کہ یہ اٹھے نماز پڑھے، تاکہ یہ نماز پڑھے گا، اس کے دل میں کبر پیدا ہوگا، تکبر کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ میں اتنا نمازی ہوں، میں صبح اتنے بجے یا مصلی پر جا بیٹھتا ہوں۔ تو اس کے لیے عزیزو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری کیا تمام عبادات اسی طرح ضائع تو نہیں ہو رہی؟ ہر وہ فعل جو خدا کے لیے نہ ہو وہ عبث ہے، وہ فضول ہے۔ آپ کو اگر آپ اچھا فعل انجام دے رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بات اور بھی کہنا ضروری ہے کہ ہر اچھے فعل کے لیے، یعنی ہم یوں کہہ لیں حسن فعلی کے لیے حسن فاعلی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کام تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ہم خود دل سے کتنے اچھے ہیں، ہماری نیت کتنی اچھی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
عزیزوں میں صلوات پڑھوں عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ اسلام، جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے۔ وہ ہماری ہی اصلاح کے لیے خدا نے جتنے ہی قانون بنائے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے بندے کی اصلاح کے لیے بنائے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہالت کی گہرائیوں میں جو گم ہو چکا ہے، گناہوں میں غرق ہو چکا ہے، وہ راہ کمال کی طرف آ جائے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس، یہ ایک اسلام کا بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم جہاں جتنی ہماری استطاعت ہے اتنا ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جو کچھ جانتے ہیں، جو کچھ اچھی بات جانتے ہیں وہ لوگوں تک شیئر کریں۔ دوستو، آج کوئی ایسا پیغامات پہنچانے مشکل کام نہیں رہا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم نے فضولیات اور اس طرح کے لطائف وغیرہ تو بہت سے سینڈ کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اب میڈیا ہے۔ میڈیا بہترین ہتھیار ہے، ہم اس کے ذریعے دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔